ہم سیدنا درار بن الازور ان کے دربار میں حاضر ہیں۔ سیدنا درار آخری دور کے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ آپ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے نائب اول تھے۔ جنگی مہارت میں اور شجاعت میں آپ کا موازنہ سیدنا خالد جیسے عسکری لوگوں سے کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جنگی منصوبوں میں حضرت درار کی جنگی مہارت سے بڑا فائدہ اٹھاتے۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ لطف سے درد و دکھ بٹاتے ہیں، اس کو سینے سے بھی لگاتے ہیں۔ آ گیا جو بھی غم کا مارا ہے، وہاں کیا بات اولیاء کی ہے۔ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، سفر جاری ہے۔ اربد جو کہ سیریا کے بارڈر پر یہ شہر واقع ہے، وہاں پہنچے ہیں اور ماشاءاللہ جہاں ہمارے اسلام میں رکتے ہیں وہاں عربی رسائل کی تقسیم ہو رہی ہے۔ ہمارے اسلام میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں شاید عربی رسائل کا کنٹینر یہاں منگوانا پڑے گا، اتنا شوق سے جو رسائل لے رہے ہیں۔ بہرحال اب ہمارا سفر آگے جاری ہے اور اب ہمیں الحلیل پہنچنا ہے، جہاں پر آپ سنت کا اجتماع ہے۔ سنا یہ ہے کہ کافی اسلامی وہاں جمع ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ خیر و عافیت سے پہنچائے، الحلیل پہنچیں گے، وہاں جمعرات ہے، سنت کا اجتماع ہوگا عشاء کے بعد، اس کی شرکت ہوگی انشاءاللہ۔ اور پھر کل تربیتی اجتماع میں یہاں سلسلہ ہوگا، جمعے کی نماز بھی کہیں بیان کی سعادت ملے گی۔ انشاءاللہ ساتھ رہیے گا، سلسلے میں دیکھتے رہیے۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں، انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں، انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار، مجھ کو جذبہ دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جارڈن میں ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع سے فارغ ہو کر اب یہاں آرام کا وقفہ ہے۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا سما ہے، بہت سارے اسلامی بھائی آج رات رک گئے ہیں، ان کو ان پر انفرادی کوشش کی، ان کو ذہن دیا تو ماشاءاللہ وہ رک گئے ہیں۔ اور اب فجر کے بعد انشاءاللہ جمعہ کا دن ہے تو چھٹی ہوتی ہے یہاں پر کئی لوگوں کی، تو فجر کے بعد انشاءاللہ مدنی حلقہ ہوگا، سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہوگا۔ اب میں بھی آرام کرنے لگا ہوں انشاءاللہ، اور پھر انشاءاللہ تہجد میں نیت ہے، اللہ کرے کہ ہماری آنکھ بھی کھل جائے تو
اللہ تہجد کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھنے کی سعادت ملے گی، اللہ کے گھر میں ہی آرام، اور پھر یہی تہجد یعنی رحمت برستی رہے گی۔ تو آئیے کبھی مدنی قافلے میں، اور آپ بھی دیکھیے اپنے نرم بستروں پر تو ہم سارا سال ہی سوتے ہیں، کبھی مدنی قافلے میں آ کر بھی آرام کر کے دیکھیے، تہجد میں اٹھنا، پھر وہ جو مسجد میں پہلی صف میں جماعت کا ملنا، صدائے مدینہ کا لگانا۔ ماشاءاللہ بہت سارے اسلامی بھائی انڈین، پاکستانی، بنگالی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو یہ مناظر بھی دکھاتے ہیں۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے۔ مدنی قافلے میں صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا زیارات کا اور اس مدنی قافلے کا چوتھا دن ہے، جمعہ کا دن تھا۔ الحمدللہ صبح بڑی حقیقت سے سارا رہا، نماز سیکھنے کا پریکٹیکل ہوا، اس کے بعد ہم یہاں مسجد میں آئے، اور یہاں مسجد میں ساری مسجد میں الحمدللہ یہاں پہ بیان کی بھی صادق اسلام کا تعارف پیش کرنے کا موقع ملا، عربی رسائل کی تقسیم کی۔ اب ہم ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں بہت سارے عرب شیوخ اور عوام جمع ہو رہی ہے، اور وہاں امید ہے دعوت اسلامی کو ریپرزینٹ کرنے کا، دعوت اسلامی کا تعارف کروانے کا موقع ملے گا۔ شیخ صاحب ہمارے جا رہے ہیں، ہم نے کچھ کے ساتھ پریزنٹیشن بھی دی ہے، کچھ رسائل بھی دیے ہیں کہ وہاں جا کر دعوت اسلامی کس طرح کام کرتی ہے عربی زبان میں، وہاں پر بتایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائے۔ پھر آج رات ہم نے ایک اور شہر کی طرف جانا ہے، کہاں جانا ہے وہ آپ کو بتا دیں۔ صلی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ Wish I was lost and dead in the desert of Theba, and I would be buried in Baqi. Wish I was lost and dead in the desert of Theba, and I would be buried in Baqi. I dream that when I see Gumbad Khazra, I dream that when I see Gumbad Khazra, wish I could fall to the ground, tremble there till death got to me. Wish I was lost and dead in the desert of Theba, and I would be buried in Baqi. Oh my brother, listen to me. 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 Adopt the sunnah of the Prophet. صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج رات کو دیر سے ہم روانہ ہو رہے ہیں، سفر تھوڑا دور کا ہے اس لیے ہم رات کا سفر کرنے جا رہے ہیں، اور ایک اور جگہ ہے جس کو دنیا کا 7واں عجوبہ قرار دے دیا گیا ہے۔ مندی مندی رو رہی ہے، 7واں عجوبہ قرار دے دیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے وہ آپ کو وہیں جا کر بتائیں گے، بڑی عبرت کی جگہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سفر کی 5ویں صبح ہے۔ ہم نے رات ایک طویل سفر کیا،
ہم جہاں موجود ہیں اس مقام کو وادی موسیٰ بھی کہتے ہیں، اور یہاں ایک بڑا ہی عجیب و غریب مقام ہے، اور اس کے بارے میں دو بڑی مضبوط رائے بھی ہیں۔ وہ رائے کیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، وہ مقام کون سا ہے، وہ آپ کو ہم ضرور بتائیں گے۔ وادی موسیٰ یہ وہ وادی ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، اور یہاں پر ایک چشمہ موجود ہے جسے عین موسیٰ کہا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کنویں کے قریب جا کر بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور جو عجیب و غریب مقام میں نے آپ کو بتایا، یہ آپ کو پچھلے دنوں ہم نے مدنی چینل پر ایک سلسلہ دکھایا تھا جس میں مدائن صالح، جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی باقیات تھیں، جسے قوم ثمود بھی کہا جاتا ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ بڑے عجیب و غریب مکانات تھے ان کے، پہاڑوں میں انہوں نے مکانات تراشے ہوئے تھے، اور پھر اس قوم پر عذاب آیا۔ آئیے مدائن صالح کی طرف چلتے ہیں، جو پیچھے ہم نے سلسلہ ایک آپ کو دکھایا تھا، اس کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں، اور پھر اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو مقام جو واقعی قدرت کے عجیب نظاروں میں سے ہے، اور ہم یہاں بہت ارلی اس لیے جا رہے ہیں، صبح کی اول وقت میں اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں فجر کے بعد جانے کے لیے آسانی ہے۔ اس کے بعد بہت سارے یہاں فورنرز آ جاتے ہیں، بہت سارے یہاں پر ٹورسٹ آ جاتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ پھر پردے کے معاملات، نگاہیں کی حفاظت کے معاملات، تو ہم ارلی مارننگ جا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ بدنگاہی سے بچ کر عبرت کے کچھ مدنی پھول آپ کے لیے ریکارڈ کر سکیں اور آپ تک پہنچا سکیں۔ یہ تمام نظارے جو ہیں، جو آج ہم بالخصوص آپ کو دکھائیں گے، یہ اس نیت سے مت دیکھیے گا کہ ہم ایک بڑا عجیب و غریب منظر دیکھنے جا رہے ہیں، بلکہ اس نیت سے دیکھیے گا جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ وہاں جا رہے ہیں۔ ہمارے ایک عربی دوست نے دوران ریکارڈنگ ہمیں چائے پیش کر دی ہے، صبح کو وقت ہے، چائے بھی پی لیتے ہیں اچھی نیتوں کے ساتھ کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے چائے پی رہا ہوں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد جب اشراق چاشت کا وقت ہوگا تو انشاءاللہ وہ بھی ادا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بشکل رنگ و گل یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ غیر مسلم عبادت کیا کرتے تھے۔ ہم قوم ثمود جہاں رہتے تھے اس ایریا میں آئے ہیں، گویا ان کے مکانات پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے ہیں۔ غیر اسلامی آپ دیکھ رہے ہوں گے ان پہاڑوں کو تراشا گیا ہے اور ان پہاڑوں کے اندر مکان بنائے گئے ہیں۔ اس قوم کے ہاتھ میں پتھر کو موم کر دیا گیا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ غیر مسلم عبادت کیا کرتے تھے۔ اس وقت ہمیں کنویں کے پاس ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی پہاڑ سے نمودار ہوئی تھی وہ یہاں آ کر پانی پیتی۔ بشکل رنگ و گل، یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید 5000 سال یا اس سے بھی پہلے یہ قوم گزری ہے۔ 5000 سال کم و بیش پرانی ایک جیل دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ Unbelievable۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے میں ہم آپ کے لیے جس مقام کو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو جگہ دکھائیں گے آپ کو، یہاں پر ایک نبی علیہ السلام کے معجزے کا ظہور بھی ہوا۔ یہ جگہ عبرت کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی مقام پر عذاب بھی نازل ہوا۔ پیارے اسلامی آپ دیکھ رہے ہوں گے ان پہاڑوں کو تراشا گیا ہے اور ان پہاڑوں کے اندر مکان بنائے گئے ہیں۔ کیسے بنائے گئے یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ قوم آج سے کم و بیش 4000 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوئے، اس سے بھی پہلے یہ قوم گزر چکی ہے۔ مفتی صاحب کوئی اس کی مدت بتائی جا سکتی ہے اس قوم کی؟ مدت کے بارے میں تو خیر نہیں بتایا جا سکتا، البتہ یہ ہے کہ اس قوم ثمود کا دوسرا نام جو ہے وہ قوم عاد، اسے عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ مدائن صالح ہے وہ تو ان کا ہو گیا قوم ثمود کا، اور وہیں پر عذاب نازل ہوا ان پر۔ یہ اگر قوم عاد والے ہیں، عذاب یہی نازل ہوا یا نہیں ہوا اس کی بھی فی الحال ہم کنفرمیشن نہیں کر سکتے۔ یہ تو دریافت 200 سال پہلے ہوا ہے، تو اس کے بارے میں پرانی تاریخ مل نہیں رہی، نہ مفسرین نے لکھی نہ قرآن کی تفسیر والی، تو دریافتی بات میں ہوئی ہے، نیل میں جوڑ سکتی ہے۔ یہ ہم اپنی طرف سے انٹرپریٹیشن کیسے کر دیں؟ وہاں پہ وہ قوم آ کے رکی اور پانی گندا ہے، تو پانی کا چشمہ تھا لیکن پانی صاف نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ ایک کھجور کا تنا لیا، اس کو بیچ میں لایا بسم اللہ پڑھ کے، تو وہ
पानी शिफाफ हो गया, जो अब तक अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो उससे फिल्टर कर दिया आपने? आपकी अभी तक जारी है सारी। अच्छा, पानी आज भी इस्तेमाल होता आज जारी है सारी और पीने के काबिल है, फिल्टर है? फिल्टर पानी। नेचुरली प्योरली फिल्टर्ड अल्लाह वाटर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किसी की अच्छी कंपनी की बॉटल रखने के साथ इसको पिए और उसको पिए, तो यू विल फाइंड दैट मोर प्योरीफायर एज कम्पेयर टू दैट। इस्लामी भाइयों, हम इस वक्त उस मकाम की तरफ जा रहे हैं और याद रहे कि यहाँ आने के टिकट भी है और बेहतर नहीं है यहाँ पर इस तरह आना, क्योंकि यहाँ फॉरेनर्स बहुत होते हैं। हम और अर्ली फजर में इसीलिए आए हैं कि कुदरत के अजायबात में से अजायब को आपके लिए रिकॉर्ड करें। तो इंशाल्लाह नीयत हमारी अच्छी है कि इसके ज़रिए दुनिया को पैगाम दें कि कैसे कैसे लोग कर्रोफर वाले लोग वो दुनिया में बाकी नहीं रहे, जिनको इतनी कुव्वत हासिल थी, जो पहाड़ों को तराश लेते थे। आज दुनिया इसको तफरीह के लिए देखने आती है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कुरान पाक की आयतों के ज़रिए, अहादीस के ज़रिए कि ये कौन सी कौम थी, इनका क्या बना और अब बड़े बड़े महल्लात बनाने वालों को क्या सोचना है। तो इंशाल्लाह अच्छी नियतों के साथ अंदर जाते हैं और फिर जाकर देखते हैं इंशाल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मक़ामात इबरत हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, दुनिया में जगह जगह अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे हैं। इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं इस इलाके को पेट्रा कहा जाता है और आप देख सकते हैं कि ये ऐसे पहाड़ तो कभी नहीं देखे। यानी वाकई ऐसा लगता है कि इन पहाड़ों पर बहुत अरसे तक पानी रहा हो और इसी तरह ये तराश खराश इस तरह के पहाड़ दुनिया में शायद देखने को नहीं मिलते। और ये तवील सिलसिला है, अगर आप देखते चले जाएं और आपको पहाड़ों में सुराख भी नज़र आएंगे, यानी बाकायदा दरवाजे बने हुए हैं। ये मकानात हैं इन लोगों के और यहाँ इसकी कुछ तारीख भी लिखी है। चल दिए दुनिया से सब शाहों गदा, कोई भी दुनिया में कब बाकी रहा, जीतने दुनिया सिकंदर था चला, जब गया दुनिया से खाली हाथ था, लहलहाते खेत होंगे सब फना, खुशनुमा बागात को है कब बका, मत लगा तू। यहाँ जो ये सामने आप देख रहे हैं ये मदाफिनुल अबराज जिसे कहा जाता है और इसको यहाँ इन लोगों की कब्रें थी, ये शायद इनके बड़े लोगों की कब्रें थी जिनके बादशाह वगैरह थे। और ऊपर जो जगह बताई जा रही है अबराज, ये मेरा ख्याल है बुर्ज को कहते हैं, अबराज उसकी जमा है मीनार। तो ये 4 मीनार भी नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर इनको जलाया भी जाता था। तो जो दफनाए जाते थे या जलाए जाते थे, एक तरह से ये समझ लें कि इनका फ्यूनरल सेंटर है जहाँ आखिरी रसूमात इनकी अदा की जाती थी। अब ये भी सोचने की बात है प्यारे इस्लामी भाइयों कि ये कौन कैसी हुनरमंद थी जो पहाड़ों के अंदर देखिए किसी चीज़ को बिल्ड करना, इन ज़मीन से अपनी मर्जी की इमारत बना लेना ये आसान है, लेकिन पहाड़ को इस तरह तराशना कि उसमें पूरी इमारत सामने वजूद में आ जाए और इतनी ऊंचाई तक जाना, ये वाकई एक ऐसा फन था। और ऐसा भी नहीं कि ये आज के तरक्की याफ्ता दौर की कौम है जिसको आज हम मॉडर्न ज़माना कहते हैं, मशीनरी का दौर कहते हैं। बताने वाले बताते हैं तारीख की किताबों में है कि ये जगह कम से कम 2200 साल
2200 سال پرانی یہ قوم تھی، تو 2200 سال پہلے یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے بھی سینکڑوں سال پہلے یہ قوم یہاں آباد تھی اور انہوں نے یہ سب چیزیں بنا لی تھی. تو اس وقت ان کے پاس کون سی قوت تھی، کون سی مشینری تھی، کون سی ان کے پاس یہ ٹیکنیک تھی، یہ سب امیزنگ ہے. بہرحال یہ اللہ کی قدرت کے نظارے. اور یہاں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ چاہے کتنی ترقی کیوں نہ ہو جائے، بعض لوگ سائنٹیفک چیزوں کو سیکھ کر، میکینزم کو سیکھ کر اور کچھ بڑا کام کر کے سمجھتے ہیں کہ اب ہم حکومت کر رہے ہیں دنیا پر اور ہمیں کوئی نہیں ہلا سکتا. کوئی ہے جو قہار بھی ہے، جو میرے پیارے اسلامی بھائیوں جب پکڑنے پر آتا ہے تو بڑی سی بڑی طاقت نیست و نابود ہو جاتی ہے. یہ وہ قوم ہے، یہ وہ نظارے ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ جبارین ہوں، متکبرین ہوں، بڑے پاورفل لوگ ہوں، جب رب کی طرف سے پکڑ آتی ہے وہ سب چلے جاتے ہیں. آج ان کی نشانیاں تو موجود ہیں مگر وہ قوم کہاں ہے جس میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بڑے جناب طاقتور لوگ گزرے، بڑے کرو فرما لے، یعنی پہاڑ کو مسخر کر لینا، اتنی اسٹرانگ قوم تھی. لیکن آج وہ قوم بھی ہمیں نظر نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی آخرت کی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قافلے کے سائڈ سے گزارش ہے مسلسل استغفار پڑھتے رہیں اور نگاہیں نیچی رکھ کر چلتے رہیں، انشاءاللہ مزید عبرت ہمیں حاصل ہوتی رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لہلہاتے کھیت ہوں گے سب فنا، خوشنما باغات کو ہے کب بقا، مت لگا تو دل یہاں پچھتائے گا، کس طرح جنت میں بھائی جائے گا، دل سے دنیا کی. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس قوم نے نہ صرف پہاڑوں میں گھر بنائے، پہاڑوں میں عمارتیں بنائی، بلکہ ایک پورا واٹر چینل یعنی پانی کی فراہمی کا جو نظام تھا پہاڑوں کو کاٹ کر وہ کس طرح بنایا. آئیے آپ کو وہ چینل دکھاتے ہیں. فلڈ سے بچنے کے لیے اس کو ہم ڈیم کہتے ہیں. اگر بارشیں آتی یا طوفان آتا، سیلاب آتا تو انہوں نے وہ نظام بنایا. اور یہ تقریباً میرے پیارے اسلامی بھائیوں اباؤٹ یوں سمجھ لیں کہ اگر یہ فرسٹ سینچری ہے تو آج یہ BC کی بات ہو رہی ہے، تو آج ہم 2013 میں ہیں. The tunnel is 88 میٹر لانگ. یہ 88 میٹر طویل ٹنل ہے. تو تقریباً 2000 سال پہلے، 2012 سال آپ سمجھ لیں پہلے یہ ٹنل بنائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کو یہ طاقت اور یہ عقل دی تھی اس قوم کو. اے مقامات عبرت، اے مقامات عبرت. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسا عجیب و غریب منظر ہے. یعنی دونوں طرف پہاڑوں کے درمیان کاٹ کر یہ راستہ بنایا گیا ہے، یہ بنایا گیا ہے، یہ کسی زلزلے کی بنا پر بن گیا ہے. اور یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جس کی دونوں طرف چٹانیں ہیں. واقعی اندر جانے سے پہلے کچھ خوف محسوس ہو رہا ہے، لیکن آگے جا کر ان کی وہ عظیم و شان عمارتیں جو کہی جاتی ہیں وہ موجود ہیں. تو ہم چلتے ہیں آگے اور آپ کو یہ منظر قریب سے بھی دکھاتے ہیں. اور اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں. ہم نے آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین بھی استغفار پڑھتے رہیں، ہم بھی انشاءاللہ استغفار پڑھتے ہوئے اس سفر سے گزریں گے انشاءاللہ. جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا. لہلہاتے کھیت ہوں گے سب فنا، خوشنما باغات کو ہے کب بقا، مت لگا تو دل یہاں پچھتائے گا، کس طرح جنت. ایک عجیب و غریب منظر ہے، اس کو بھی انہوں نے تراشنے کی کوشش کی ہے. اور یہ راستہ ہے
ان کی سلطنت کی طرف جانے کا، اور یہ پہاڑ بہت قریب قریب ہے، اور سنا ہے کہ آگے جا کے اور بھی قریب ہو جاتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے اور بھی قریب ہو جاتے ہیں۔ آئیے مل کر ان پہاڑوں کو اپنے ایمان کا گواہ کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے پہاڑ تو گواہ ہو جا، میں مسلمان ہوں، میں حنفی ہوں، میں قادری ہوں، میں عطاری ہوں، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر، اے مقامات عبرت محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پانی رہا تھا بہت عرصے تک۔ آپ دیکھ سکتے ہیں عجیب و غریب شیپ ہے، اور یہ مناظر دنیا میں شاید ایک آدھ جگہ پر ہو تو ہو۔ سنا ہے کہ امریکہ میں کوئی اس طرح کا کینن ہے، اور اس کے بعد یہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، اور بالکل دونوں طرف پہاڑ ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ پہاڑوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے مننے ہیں، اور یہ عظیم پہاڑ جو ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ عبرت اے مقامات عبرت، چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، جیتنے دنیا سکتے ہیں کہ یہاں یہ دونوں پہاڑ ایسا لگ رہا ہے کہ آپس میں مل رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے بالکل قریب ہیں، اور اس کے درمیان سے راستہ ہے گزرتے ہوئے۔ حیرت بھی ہے، رب کی قدرت کے اوپر اور ایمان بھی مضبوط ہو رہا ہے، اور سچی بات ہے دل پر ایک حیبت بھی طاری ہے کہ وہ رب عظیم ان پہاڑوں کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے عجیب و غریب نقشے بنا سکتا ہے، تو رب کی قدرت کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ آئیے آگے چلتے ہیں، مل کر ذکر کرتے ہیں اللہ۔ دیکھتے ہوں گے سب فنا، خوشنما باغات کو ہے کب بقا، مت لگا تو دل یہاں پچھتائے گا، کس طرح جنت میں بھائی جا۔ اس لیے جو ہمارے سامنے کا منظر ہے وہ پہاڑ اتنے قریب ہیں کہ یہاں اندھیرا سا محسوس ہونے لگا ہے، یعنی یہاں سورج کی کرنیں تک نہیں پہنچ پاتی، اس طرح یہ پہاڑ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ یہاں ٹھنڈک کا احساس ہے، اور چھاؤں ہے نیچے، دھوپ کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اے مقامات عبرت مچان ہے، اور ہم اس کے نیچے کھڑے ہیں، اور اتنی اونچی مچان، اور ایسا لگتا ہے کہ نہ جانے کب یہ گر پڑے، اور اس کے بالکل سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ایک اور پہاڑ ہے، بیچ میں ایک تھوڑا سا فاصلہ باقی ہے، یہاں سورج کی کرنیں بھی نہیں پہنچتی، یقیناً ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا یہاں میں محسوس ہو رہی ہے، حالانکہ باہر سورج نکلا ہوا ہے۔ یہ رب کی قدرت کے عجیب و غریب نظارے ہیں۔ یہ بیچ میں سے ایسا لگتا ہے کریک ہو گیا ہے،
اور یہ کسی وقت گر سکتا ہے، ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے، مگر بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ سینکڑوں سال سے ویسے ہی ہے۔ اے مقامات عبرتا چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، جیتنے دنیا سکندر تھا چلا۔ آج ماڈرن سائنس کتنی ترقی کیوں نہ کر لے، ایسی کوئی چیز نہیں بنائی جا سکتی جو میرے رب کی قدرت کے نظارے دنیا میں موجود ہیں۔ لہلہاتے کھیت ہوں گے سب فنا، خوشنما باغات کو ہے کب بقا، مت لگا تو دل یہاں پچھتائے گا، کس طرح جنت میں بھائی جائے گا، دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر۔ ایسے میں آپ دیکھیں کہ اب پہاڑوں کا رنگ بھی کہیں کہیں تبدیل ہو جاتا ہے، کہیں ریڈ ہے، کہیں بلیکش ہے، آپ دیکھیں کہ بالکل کالے رنگ کے پتھر بھی ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہاں کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ کالے بھی ہو گئے ہیں پہاڑ، کہیں لال ہیں، یہ رب کی قدرت کے نظارے ہیں۔ اے مقامات عبرتا اے مقامات عبرتا اے مقامات عبرتا، اے مقامات عبرتا چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا۔ کیا اسلام بھائی اس وقت ہم جس پتھر کے سامنے کھڑے ہیں یہ پہاڑ اس طرح کٹ کے بن چکا ہے جیسے باقاعدہ دو ہاتھی کھڑے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آنکھ اور اس کی سونڈ اور اب یہ بالکل اس طرح کا شیپ بن چکا ہے، یہ بالکل مچھلی لگ رہی ہے، اور ایک بتا رہے کہ مچھلی بھی لگ رہی ہے، تو مچھلی ہے، یہاں ہاتھی کی سونڈ بھی نمایاں ہو رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں بہرحال یہ کہ عجیب و غریب نقشے یہاں بن چکے ہیں۔ کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا، لہلہاتے کھیت ہوں گے سب فنا۔ پیارے اسلام بھائی یہ قوم بت پرست بھی تھی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ ایک مرد کا نیچے کا دھڑ، اس کے پیر موجود ہیں، اونٹ کے پیر موجود ہیں، یہ اوپر اس کا پیٹ نما لگ رہا ہے، لیکن پھر اس کے بعد شاید پانی آیا اور اس پانی کی وجہ سے یہ سارے جو بت تھے یہ ختم ہو گئے، ٹوٹ گئے ہیں۔ لیکن یہ نشانیاں بھی بتاتی ہیں اور تاریخ بھی بتاتی ہے کہ یہ بت پرست قوم تھی جو بت بنا کر اسے پوجا کرتی تھی، یا جو جس کو آپ کہیں مجسمہ سازی کا بھی اس میں فن تھا، تو یہ اپنے بڑوں کے، اپنے بادشاہوں کے بھی بت بنایا کرتے تھے۔ باقاعدہ نالیاں بنائی ہوئی ہیں، یہ پورا ایک واٹر سے، یہ سمجھ لیں کہ پانی کس طرح یہاں سے نکلے گا، کتنا ان کا نظام تھا کہ اگر بارشوں کا پانی آئے تو نیچے راستوں پہ نہ آئے، کورڈ باقاعدہ آپ دیکھیں، اس طرف بھی دیکھیں اور اس طرف بھی دیکھیں، نالیاں بنی ہوئی ہیں۔ کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا، لہلہاتے کھیت ہوں گے
सब फना खुशनुमा बागात को है कब बका। तकरीबन 200 साल पहले ये जगह दरियाफ्त हुई है। इस वक्त जो मैं बयान कर रहा हूँ ये तारीख़ की किताबों से, सफ़र नामों से, और यहाँ जो मौजूद लोग हैं, जो बुक्स यहाँ डिक्लेयर की गई हैं, जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड जिन्होंने डिक्लेयर किया, उन लोगों की जो तारीख़ है उससे बयान कर रहा हूँ। खुदा का ज़िक्र करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़बां खुदा ना करे। और कौम आद के बारे में ये मशहूर है कि इनके कद बड़े लंबे होते थे। अब हम जा रहे हैं ऐन मूसा, ये वो जगह है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से चश्मा मशहूर है। वहाँ जाते हैं और उसकी हम भी ज़ियारत करते हैं। अल्लाह वालों से है जो